یہ 3 آرٹیکل ایسے تھے کہ ہر مسلم نوجوانوں کو یہ 3 آرٹیکل بالکل طور پر جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کالا قانون ہمارے کس آرٹیکل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس کی دھجیاں اڑا رہا، یہ ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقف بل پاس ہو چکا ہے، اسی کو لے کر جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی کے خلاف شہر لوہردگا جھارکھنڈ میں 25 اپریل بروز جمعہ کی وجہ ایک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ الگ طریقے سے ہوگا۔ اس پروٹیسٹ میں کوئی نعرہ نہیں، اس پروٹیسٹ میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں، اس پروٹیسٹ میں کسی بھی مذہب کو نقصان پہنچانے کا یا مذہب کے خلاف نعرہ لگانے کا کسی بھی طریقے کا اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ یونیک طریقے سے ایک پروٹیسٹ کیا جائے گا جسے ہم اور آپ انسانی زنجیر کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ انسانی زنجیر مانو شنکھلا ہے کیا، اور وقف بل ہے کیا، اور وقف کہ کیا معنی ہے، کیا وقف بل جو ہے، یہ کالا قانون جو ہے، کیا ہمارے سمویدھان کے خلاف ہے، کیا سمویدھان کے کسی آرٹیکل کو کھلے طور پر یہ کالا قانون دھجیاں اڑاتا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہر ایک چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو میں آپ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور سبسکرائب کریں۔ فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہیں، لیکن مسجد میں جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں تالا لگا ہوا ہے اور باہر پولیس کی پہرے داری ہے۔ قبرستان گئے، قبرستان میں کسی کو دفن کرنے کی غرض سے گئے، دیکھا کہ قبرستان کے باہر پولیس کھڑی ہے، قبرستان پر تالا لگ چکا ہے۔ عیدگاہ میں سرکاری کنسٹرکشن شروع ہو چکا ہے، جس میں سرکاری کسی چیز کا کام چالو ہو چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ سچ ہونے والا ہے، کیونکہ کالا قانون جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے۔ اس کالے قانون کے آنے کی وجہ سے وقف بورڈ نہایت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی شرکت اور وقف بورڈ میں نہایت ہی زیادہ کمزوری کہ اب کسی بھی زمین کو، چاہے وہ مسجد کی زمین ہو، قبرستان ہو، عیدگاہ ہو، خانقاہ ہو، دینی درسگاہ ہو، مزار ہو، یا کسی بھی طریقے کا دینی درسگاہ ہو، اس پر ڈائریکٹلی اگر سرکار کوئی بھی کام کرانا چاہتی ہے، فار ایگزامپل میٹرو کا کام کرانا چاہتی ہے، یا پھر اس زمین کو کسی کو دینا چاہتی ہے، تو سرکار کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سرکار اس زمین کو سیدھے طور پر قبضہ کر لے گی۔ آئیے جانتے ہیں کہ انسانی زنجیر ہے کیا۔ انسانی زنجیر جس میں لوگ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ایک لمبی لائن بناتے ہیں، جس کو مانو شنکھلا بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانی زنجیر جو بنائی گئی تھی 1986 میں کیرلا میں، یہ مانو زنجیر انسانی زنجیر بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد 2017 میں شراب بندی کو لے کر بہار میں تقریباً 11,292 کلومیٹر کی دوری پر یہ مانو شنکھلا بنائی گئی تھی شراب بندی کو لے کر۔ پھر بہار ہی میں 2020 میں بال وواہ اور دہیز کے پرتھا کو ختم کرنے کے لیے ایک اور مانو شنکھلا بنائی گئی تھی، جس میں تقریباً 4.5 کروڑ لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور اس مانو شنکھلا کی جو دوری تھی وہ 13,654 کلومیٹر کی۔ اسی وہ انسانی زنجیر یہی سیم ٹو سیم لوہردگا میں بھی وقف بل کے خلاف بروز جمعہ 25 اپریل کو انسانی زنجیر وقف بل کے خلاف بنایا جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا یہ کالا قانون سمویدھان کے خلاف ہے، سمویدھان کے کسی آرٹیکل کا کھلے طور پر وائلیشن ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ آرٹیکل 25، آرٹیکل 26 اور آرٹیکل 29، یہ 3 آرٹیکل آپ یاد کر لیں۔ یہ 3 آرٹیکل کا کھلے طور پر یہ کالا قانون النگھن کرتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، کھلے طور پر اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ آرٹیکل 25 ہمیں کیا کہتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ہر سٹیزنز کو، آرٹیکل 25 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہر سٹیزنز کو اپنے دھرم کو فریلی پریکٹس کرنے کا حق آرٹیکل 25 دیتا ہے۔ اس میں مسجد بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، عیدگاہ بھی ہے، اور خانقاہ بھی ہے، اور قبرستان بھی ہے۔ آرٹیکل 26 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ ہر مذہبی فرقے کو، چاہے وہ ہندو ہو یا جین ہو، بودھ ہو، یا پھر عیسائی ہو، سکھ ہو، یا پھر مسلمان ہو، ہر ایک فرقے کو آرٹیکل 26 اس بات کی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے دھارمک استھان بنا سکے اور خود اس کا انتظام بھی چلا سکے۔ آرٹیکل 26 آگے کہتا ہے کہ وہ اپنی مذہبی معاملات کو اپنے طریقے سے اور اپنے اختیار سے چلا سکتے ہیں۔
آگے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جائیداد کو خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ یعنی حکومت یا کوئی بھی شخص، آرٹیکل 26 آگے کہتا ہے کہ حکومت یا کوئی بھی شخص کسی طریقے کا مذہبی معاملات میں دخل اندازی ہرگز کر ہی نہیں سکتا، اس بات کی اجازت آرٹیکل 26 نہیں دیتا۔ آرٹیکل 29 کہتا ہے کہ مائنورٹیز اپنے کلچر، اپنے لینگویج اور اپنے آئیڈینٹی کا خود جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ 3 آرٹیکل ایسے تھے کہ ہر مسلم نوجوانوں کو یہ 3 آرٹیکل بالکل طور پر جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ کالا قانون ہمارے کس آرٹیکل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کس کی دھجیاں اڑا رہا، یہ ہر مسلمان کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر مسلم نوجوان یہ جان لے کہ وقف بل کس آرٹیکل کی دھجیاں اڑاتا ہے، تاکہ تمام مسلم نوجوان جان لیں کہ وقف بل آنے سے مسلمانوں کو کیا کیا پریشانی ہونے والی ہے، مسلمانوں کے کن کن پراپرٹیز کو یہ سرکار ہڑپنا چاہتی ہے اور ہڑپ کر کن لوگوں کو دینا چاہتی ہے، یہ ہر مسلم نوجوان جان لے، تاکہ کل جب یہ پردرشن کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں آوے اور کوئی سوال کرنے والا ان سے اگر سوال کرے تو کھلے طور پر ڈنکے کی چوٹ میں اس کو ہر ایک چیز کا جواب دے سکیں کہ یہ کالا قانون ہمارے سمویدھان کے 3 آرٹیکل کا کھلے طور پر وائلیشن کرتا ہے۔ آرٹیکل 25، آرٹیکل 26 اور آرٹیکل 29، یہ 3 آرٹیکل کا کھلے طور پر دھجیاں اڑاتا ہے۔ اسی کو لے کر انسانی زنجیر جو ہے بنائی جا رہی ہے۔ لوہردگا شہر میں ضلع کے تمام لوگوں کی شرکت کی درخواست ہے، تمام لوگ اس میں شریک ہوئیں اور یکتائی اور یکجٹ ہو کر یہ بات یہ حکومت تک پہنچاوے کہ امن اور شانتی طریقے سے اس بل کا کھلے طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں اور کھلے طور پر اسے ہم جو ہے سرے سے رد کرتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔